ایک باز کا بچہ تھا جو کہ مرغیوں کے پنجرے میں رہتا تھا۔ مرغیوں کے پنجرے میں رہنے کی وجہ سے وہ حرکت کرتا تھا جو کہ ایک عام نارمل مرغی کرتی ہے۔ وہ کھاتا تو مرغیوں کی طرح کھاتا اور خوراک بھی مرغیوں والی کھاتا تھا۔ اگر وہ مرغیوں کے پنجرے میں رہنے کی وجہ سے اگر وہ بولتا تو مرغیوں کی طرح ہی بولتا تھا، لیکن تھا وہ باز کا بچہ۔ اگر وہ کھاتا تو کیڑے مکوڑے وغیرہ مرغیوں کی طرح عام دانہ اور کیڑے مکوڑے ہی کھاتا تھا۔ ایک شخص نے اس باز کو دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا کہ یہ باز چل کیسے رہا ہے، یا یہ باز کھا کیسے رہا ہے، اور یہ مرغیوں کی طرح حرکتیں کیوں کر رہا ہے۔ تو وہ بہت حیران ہونے کے بعد اس پنجرے کے مالک کے پاس چلا گیا جس پنجرے میں وہ باز اور مرغیاں رہتی تھیں۔ اس شخص نے اس سے پوچھا کہ یار یہ ہے تو باز کا بچہ، لیکن یہ مرغیوں کی طرح بیہیو کیوں کر رہا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ایک روز نزدیک ہی سے ایک باز کا بچہ گرا ہوا ملا، تو وہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آیا اور مرغیوں کے پنجرے میں چھوڑ دیا۔ تو کیونکہ یہ بچپن سے ہی مرغیوں کے ساتھ رہا ہے تو اس کے اندر بھی مرغیوں کی طرح عادات پیدا ہو گئی ہیں، اور یہ بھی ایک قسم کی مرغی بن گیا ہے۔ اب اس کے اندر باز کے بچوں والی ایک خوبی بھی باقی نہیں رہی۔ اس شخص نے اس باز کے مالک سے کہا کہ یار تم یہ باز مجھے دے دو، میں اس کو بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کے اندر کتنی خوبیاں ہیں اور کس نسل سے یہ تعلق رکھتا ہے، اور میں اس کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ ایک باز کا بچہ ہے، مرغی کا بچہ نہیں۔ باز کے مالک نے اس شخص کو بتایا کہ اس سارے کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ بھی بتایا کہ وہ بھی یہ سارا کچھ کر چکا ہے، لیکن جب بھی وہ اس باز کو چھوڑتا ہے تو یہ دوبارہ مرغیوں کی طرح ہی ہو جاتا ہے، اور بتایا کہ وہ اس باز کے بچے کو بازوں کی ویڈیوز وغیرہ بھی دکھا چکا ہے، لیکن جب بھی وہ اس کو واپس چھوڑتا ہے تو یہ دوبارہ مرغیوں کی طرح ہی بیہیو کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن اس شخص کے اصرار پر باز کے مالک نے اپنا باز اسے دے دیا۔ وہ شخص اس باز کو اپنے ساتھ لے گیا، اس نے اس باز کو دوبارہ ویڈیوز دکھائیں، اس کے پروں کو کھولا، اس کے سامنے گوشت کا ٹکڑا رکھا، لیکن کوئی فرق نہ پڑا، بلکہ باز اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی مرغیوں کی طرح ہی بیہیو کرتا تھا، اور مرغیوں کی طرح ہی بولتا تھا، مرغیوں کی طرح ہی کھاتا پیتا، ہر کام مرغیوں کی طرح ہی کرتا تھا۔ وہ شخص بہت پریشان اور شدید غصے میں کہ میں نے اس باز کے بچے پر اتنی محنت کی ہے، اس کو اتنا وقت دیا ہے، اس کو اس کی نسل کی پہچان کروائی ہے، مگر اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن وہ شخص لگا رہا، اس نے ہر طریقہ لگایا کہ کسی طرح یہ باز کا بچہ باز کی طرح بیہیو کرے، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ایک دن وہ شخص بہت تنگ آ گیا، اس نے سوچا کہ اب کسی طرح اس باز کے بچے سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ وہ شخص اس باز کے بچے کو ایک اونچی پہاڑی پر لے گیا، اور ادھر سے اس نے اس باز کے بچے کو نیچے پھینک دیا کہ اب یہ مرے گا تو ہی جان چھوٹے گی۔ اب اس شخص نے اس باز کے بچے کو اونچائی سے نیچے گرایا تو اس باز کے بچے نے مرغیوں کی طرح اپنے پروں کو جکڑ لیا اور نیچے گرنے لگا۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ مرغی کو اونچائی سے نیچے پھینکیں گے تو وہ اپنے پروں کو جکڑ لے گی اور پتھر کی طرح زمین پر آ کے گرے گی۔ اسی طرح وہ باز کا بچہ نیچے گرتا گیا۔ جب وہ آدھا نیچے گر گیا تو اس نے اپنے آہستہ آہستہ اپنے پروں کو کھولا، اس کو تھوڑی ہوا لگی، اس کا دماغ تھوڑا کھلا تو اس نے اپنے پروں کو آہستہ آہستہ کھولنا شروع کیا۔ جب اس نے اپنے پروں کو ہلایا تو اوپر سے نیچے گرنے کا عمل تو رک گیا۔ تھوڑی دیر تو وہ باز کا بچہ ہوا میں ایک جگہ پر ہی کھڑا رہا کیونکہ گرنے کا عمل تو رک گیا تھا۔ پھر اس نے اپنے پروں کو آہستہ آہستہ ہلانا شروع کیا تو وہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف پرواز کرنے لگا۔ جیسے جیسے وہ اوپر کی طرف جاتا تو اس کی آواز بھی بدلنے لگی اور وہ باز کی آواز نکالنے لگا، اور جیسے جیسے وہ اوپر سے اوپر جاتا گیا وہ اور تیز آواز نکالتا گیا۔ دوستوں، اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اپنے آپ کی ابھی تک پہچان ہی نہیں ہوتی، جن کو اپنے اندر موجود صلاحیتوں کا علم ہی نہیں ہوتا، وہ بھیڑ بکریوں کے ساتھ رہ کر انہی کی طرح کی سوچ بنا لیتے ہیں اور اپنی سوچ کے دائروں کو محدود کر لیتے ہیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو پہچانیں، ان پر کام کریں، ان کو باہر نکالیں۔ جب تک آپ کو اپنے آپ کا علم ہی نہیں ہوگا، دیکھیں جب تک آپ کو کسی راستے کا ہی پتہ نہیں ہوگا تو آپ کو منزل کیسے ملے گی؟ دنیا میں 80% لوگ صرف اپنی صحبت اور اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ مرغیوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ باز کے بچے ہیں اور ان مرغیوں سے 100 درجے بہتر نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آپ بھی مرغیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں یا آپ کی صحبت میں بھی گندے لوگ ہیں تو دوستو، آپ کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو، آپ کتنے ذہین کیوں نہ ہو، وہ مرغیوں جیسے لوگ ایک نہ ایک دن آپ کو بھی مرغی ضرور بنا دیں گے۔ اس لیے آپ باز کے بچے ہیں تو باز کے بچوں جیسے لوگوں کے ساتھ ہی اٹھیں بیٹھیں، بہادر، وفادار،
ذہین اور کامیاب لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں تاکہ ایک دن آپ بھی بہادر، وفادار، ذہین اور کامیاب بنے۔